اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ معوذتین کہتے ہیں قرآن پاک کی آخری دو صورتوں یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آخری دو صورتیں اور سورہ فاتحہ یہ بہترین دعائیں بھی ہیں اور بہترین دم بھی ہیں، اور نظر بد لگ جانا یہ برحق ہے۔ اور نظر ہوتی کیا ہے؟ اگر انسان کسی دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرے تو نیک خواہش کا مثبت اثر دوسرے انسان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح بری خواہش یعنی حسد وغیرہ کے منفی اثرات بھی شدت سے دوسروں پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ایک انسان کی اپنی سوچ ہے، اگر وہ اچھی ہے تو اس کے اچھے اثرات اس کی اپنی ذات پر بھی مرتب ہوں گے اور دوسروں پر بھی مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک انسان اس کی سوچ بری ہے تو اس کے برے اثرات، اس کی سوچ کی بری نحوست اس کے اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوگی اور دوسروں پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ حسد جو ہے یہ تمام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی لیے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو اگر نظر بد لگ جائے تو نظر بد کا بہترین دم، بہترین علاج سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر ہے کہ یہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ اور دم کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ یہی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پڑھ کر پھونک کے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر مل لینا۔ اور اسی طرح نظر بد لگنے پر ایک اور دعا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی میں کوئی پسندیدہ خصلت دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ تو ظاہر ہے جب برکت کی دعا کریں گے تو آپ اس کو اپنی نظر بد سے بچا لیں گے۔ اگر آپ برکت کی دعا نہیں کرتے اور کہیں نہ کہیں حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بغض پیدا ہو جاتا ہے یا لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت جو میرے مسلمان بھائی کے پاس ہے یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، تو اب برے اثرات چونکہ سوچ بری ہو گئی، منفی ہو گئی، تو اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگلے بندے پر۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، نعمت کا اظہار دیکھیں، نعمت کی زیادتی دیکھیں، تو پھر آپ اسے مزید برکت کی دعا دیں۔ جب آپ اسے برکت کی دعا دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس نعمت سے نواز دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور
نظر بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نظر بد سے بچنے کا بہترین طریقہ کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے رہیں شیطان مردود سے، نظر بد سے، برے انسانوں سے، انسانوں کی بری نظر سے، تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے رکھے۔ اور اگر کبھی ہمیں معلوم ہو، احساس ہو کہ ہمیں نظر بد لگ چکی ہے یا ہم نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی پڑھ کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین دم ہے۔ اور حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے، یعنی آخری 2 صورتیں پڑھ کے پھونک کے دم کر لیا جائے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔